بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ کے پرس میں جگہ ہے تو یہ چیز رکھ لو، شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اتنی برکت آئے گی، اتنے پیسے آئیں گے کہ ایک سال تک ختم نہیں ہوں گے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے بس ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے برکت ایسی ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگوں کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں مگر ان کے گھر میں سکون، برکت اور خوشی ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ پریشان رہتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی قرض اور کبھی بے سکونی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی شہر میں رہنے والے دو لوگ، ایک جیسی محنت کرنے والے دو بندے، ایک جیسے حالات کے باوجود مختلف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ فرق پیسوں میں نہیں ہوتا بلکہ برکت میں ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے تو تھوڑا سا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور جب برکت اٹھ جائے تو لاکھوں بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آمدنی تو ٹھیک ہے مگر پیسے ٹھہرتے نہیں، آتے ہیں اور فوراً ختم ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی خرچ کہاں ہو گئے، دل میں بے چینی رہتی ہے۔ یہ صرف حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک روحانی مسئلہ ہوتا ہے۔ جب رزق میں برکت نہ ہو تو پیسہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ٹھہرتا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دے تو تھوڑا بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ رزق کی کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت کی کمی ہوتی ہے، اور برکت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ محترم دوستو، یاد رکھیں، رزق ہاتھوں سے نہیں آتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، نوکری کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے، مگر اس رب کو بھول جاتے ہیں جو رزق دینے والا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور اگر نہ چاہے تو کھلے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ محترم دوستو، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے ناموں کو پکڑتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتا ہے تو حساب سے نہیں دیتا بلکہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور یہی برکت ہوتی ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص بہت پریشان تھا، وہ محنت بھی کرتا تھا، حلال کماتا تھا، مگر پھر بھی اس کے گھر میں تنگی رہتی تھی، ہر وقت فکر، ہر وقت پریشانی، بچوں کی ضروریات پوری کرنا مشکل، دل ہر وقت بوجھل رہتا تھا۔ ایک دن وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا، حضرت میں تھک گیا ہوں، سمجھ نہیں آتی مسئلہ کیا ہے، میں محنت بھی کرتا ہوں مگر برکت نہیں ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا تم رزق کماتے ہو مگر اللہ سے برکت نہیں مانگتے۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اس نے پوچھا، کیا واقعی اللہ سے مانگنے سے سب کچھ بدل سکتا ہے؟ بزرگ نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں یقین ہو، نیت صاف ہو، اور بندہ اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ دینے والا صرف اللہ ہی ہے، کوئی انسان نہیں۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک عورت تھی بہت غریب، گھر میں کچھ نہیں تھا، وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت دے دے۔ ایک دن اس کے پاس تھوڑا سا آٹا تھا، اس نے دل میں نیت کی، یا اللہ جو ہے اس میں برکت عطا فرما۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا آٹا پورے گھر کے لیے کافی ہو گیا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت تھی۔ جب اللہ برکت دیتا ہے تو تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ برکت نہ بازار میں ملتی ہے، نہ دکان میں ملتی ہے، نہ کسی انسان کے پاس ہوتی ہے، برکت صرف اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، مگر اللہ سے مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے۔
کچھ ایسے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں جو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسا ہی عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے، یہ بہت ہی آسان ہے، مگر شرط صرف ایک ہے اور وہ ہے یقین۔ اگر یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اثر ضرور ہوگا۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ کوئی عمل جادو نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ محترم دوستو، اس لیے دل میں نیت کریں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ حرام سے بچیں، نماز کی پابندی کریں اور دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جوڑ دیں۔ محترم دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا محترم دوستو، وہ عمل کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے 3 دانے لینے ہیں۔ 2 الائچی کے دانے لینے ہیں اور 1 دانہ لونگ کا آپ نے لے لینا ہے۔ ان کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ محترم دوستو، جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا اسی ترتیب سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے محترم دوستو، آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور الائچی کا 1 دانہ اٹھا لینا ہے۔ اس کے اوپر محترم دوستو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یا اللہ یا صمد، یا اللہ یا صمد۔ محترم دوستو، اللہ وہ ذات ہے جو سب کی حاجتیں پوری کرنے والی ہے، اور الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جس کو کسی کی ضرورت نہیں مگر سب کو اس کی ضرورت ہے، یعنی اللہ بے نیاز ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ جب بندہ یا اللہ یا صمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے کہ اے سب سے بے نیاز رب، میری ضرورتیں پوری فرما۔ محترم دوستو، جب بندہ دل سے یا صمد کہتا ہے تو وہ اپنی محتاجی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی بے نیازی کو مانتا ہے، اور یہی عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ نام رزق، حاجات اور مشکلات کے لیے بہت مؤثر رکھتا ہے۔ محترم دوستو، یہ نام پڑھنا ہے، یا اللہ یا صمد۔ یہ محترم دوستو آپ نے 11 بار پڑھ کر الائچی کے اوپر دم کر کے پھونک مار کر نیچے رکھ دینا ہے۔ پھر محترم دوستو آپ نے لونگ کا دانہ اٹھانا ہے، اس کے اوپر محترم دوستو آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا متکبر۔ 11 بار آپ نے یہ نام پڑھنے ہیں ملا کر، یا اللہ یا متکبر۔ محترم دوستو، متکبر اللہ کا وہ نام ہے جو اس کی عظمت، بزرگی اور شان کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ جب بندہ یہ نام پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہے اور یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ انسان کے دل سے خوف نکالتا ہے، انسان کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ بڑھاتا ہے۔ جب بندہ یا متکبر کہتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ دنیا کی ہر طاقت چھوٹی ہے اور صرف اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب بندہ اللہ کو بڑا مان لیتا ہے تو دنیا کے مسائل خود چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ محترم دوستو، یا اللہ یا متکبر 11 بار پڑھ کر آپ نے لونگ کے دانے کے اوپر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ پھر محترم دوستو آپ نے دوسرا الائچی کا دانہ اٹھانا ہے، اس کے اوپر آپ نے محترم دوستو پڑھنا ہے، یا رزاق یا صمد، یا رزاق یا صمد۔ یہ 2 نام ملا کر 11 بار پڑھ لینے ہیں۔ محترم دوستو، رزاق کا مطلب ہے بہت زیادہ رزق دینے والا، بار بار دینے والا، بغیر حساب کے دینے والا۔ اللہ ہی ہے جو ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، پرندوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو، حتیٰ کہ زمین کے نیچے رہنے والے کیڑوں کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ جب بندہ یا رزاق کہتا ہے تو وہ اپنے رب سے رزق مانگتا ہے، اور جب یا صمد ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی میری ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ دونوں نام مل کر رزق میں برکت، کشادگی اور آسانی
پیدا کرتے ہیں اور دل کو سکون دیتے ہیں۔ محترم دوستو، آپ نے یا رزاق یا صمد 11 بار پڑھ کر دوسرے الائچی کے دانے کے اوپر پھونک مار دینی ہے، دم کر لینا ہے۔ پھر محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر محترم دوستو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ کے ناموں میں اثر ضرور ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یقین ہو، دل میں اخلاص ہو اور زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہو۔ صرف الفاظ پڑھنے سے نہیں بلکہ یقین کے ساتھ پڑھنے سے اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آواز ضرور سنتا ہے۔ اس لیے جب بھی یہ نام پڑھیں تو دل میں یقین رکھیں، میرا رب سن رہا ہے، میرا رب قادر ہے، میرا رب مجھے خالی نہیں لٹائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل یہی یقین آپ کی زندگی بدل دے گا اور آپ کے رزق میں برکت پیدا کرے گا۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، مجھ پر کرم فرما، یا اللہ میرے رزق میں کشادگی عطا فرما، میری پریشانیوں کو دور فرما۔ دعا کرنے کے بعد محترم دوستو وہ تینوں دانے اٹھا کر آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی برکت سے کبھی بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، سال گزر جائے گا لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا، برکت ہی برکت آئے گی، ہر طرف سے پیسہ آئے گا اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے، میرا رب ایسی برکت عطا فرمائے گا جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔